انسان کی زندگی میں تین احوال گزرتے ہیں، تین حالتوں سے وہ گزرتا ہے۔ کبھی خوشیوں کے دن، سکون کے دن گزرتے ہیں، کبھی مصیبتوں کے دن گزرتے ہیں، اور کبھی گناہوں میں انسان گزارتا ہے۔ تین چیزیں ہیں جو انسان کو خوشحالی کی طرف لے کر جاتی ہے، انسان کو خوشحالی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تین چیزیں کہ انسان شکر گزاری کرے، جب انسان سکون سے ہو تب وہ شکر کرے، اور جب مصیبتیں آئیں تب وہ صبر کرے، اور جب گناہ کرے تب وہ استغفار کرے۔ تو یہ تین چیزوں سے ہی بندے کی خوشیاں لائق ہوتی ہیں، خوشحال زندگی یہ تین چیزوں سے ہی حاصل ہو میں وہ صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو مومن کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر معاملہ خیر سے گزر سکتا ہے۔ تو یہ تین حالتیں ہمیشہ چلتی ہیں، سکون میں انسان شکر کرتا ہے، مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، اور گناہوں میں استغفار کرتا ہے۔ اور جو یہ تین چیزیں کرتا ہے وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نعمتیں آتی جاتی ہیں، کئی سارے نعمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتے جاتا ہے۔ اگر اس کو زوال سے روکنا ہے، اس کو ختم ہونے سے روکنا ہے، تو وہ شکر سے ہی وہ رک جاتی، شکر سے ہی وہ نعمت قید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر آپ شکر کریں گے تو میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور ناشکری اگر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب شدید ہونا چاہیے، شدید ہے، میرا عذاب شدید ہے۔ تو شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر تین چیزیں، بعض نے کہا 5 چیزوں پر شکر مبنی ہے۔ سب سے پہلے انسان دل میں شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اعتراف کرے باطن میں، اپنے دل میں، کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، حیات دی، صحت دی، مال دیا، یہ سب کا اعتراف کرے۔ دوسرا، اس کے بارے میں بات کرے، وَالتَّحَدُّثْ بِهَا ظَاهِرًا، اس کے بارے میں انسان بات کرے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ شکر گزار بندہ بنے بات کر کے۔ اور تیسری چیز، اس چیز کو اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کرنا۔ اللہ نے صحت دی تو صحت کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال کو صحیح طریقے سے کما کر اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جب بندہ کرتا ہے تو شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے، کہ دل میں ہو، زبان سے اس کے بارے میں بات کرے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے کی رضامندی کے لیے استعمال کرے۔ بعض نے 2 اور شرطیں کی کہ اس کے ساتھ بندہ عاجزی و انکساری بھی کرے، تکبر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں کما رہا ہوں، میں کوئی چیز جو ہے میں اپنے صحت کا خیال رکھ رہا ہوں، ایسے تکبر میں نہ آئے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں، ہم اسباب کو استعمال کرتے ہیں، اور شکر ادا عاجزی کے ساتھ۔ اور 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں اگر گنو گے تو کبھی ختم نہیں ہوگے۔ دوسری چیز ہے وہ ہے صبر کرنا، شکر کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر کرنا ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو پہلے دل میں، جیسے شکر میں بھی دل سے شروعات ہوئی، صبر میں بھی دل کے سامنے جو ہے دل میں شکایت ہی نہ بنے انسان، کہ اللہ سے شکایت ناشکری کے بعد ایسے جو ہے نہ کرے، بلکہ اپنے دل میں جو ہے تسخط نہ لائے، یعنی نفرت نہ لائے اللہ تعالیٰ کے دین سے، کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، پھر بھی مجھے مصیبتیں کیوں آ رہی، میں تو نیک انسان ہوں، پھر بھی مجھے کیوں آزمایا جا رہا ہے، ایسی باتیں اپنے دل سے نکال دے۔ یہ صبر کا معاملہ ہے، دل کے ساتھ صبر کرنا۔ پھر زبان کے ساتھ انسان صبر کرے، شکایتوں سے اپنے زبان کو روکے رکھے، کہ انسان سب کے سامنے پھرتے نہ پھرے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، شکایتی نہ بنے، سب کے سامنے اپنے دکھڑا نہ روئے، بلکہ اللہ سے وہ دعا کرے۔ اور تیسری چیز جو ہے، اپنے جسم کو روک کے رکھے۔ صبر کا معاملہ یہ ہے کہ تھپڑ نہ مارے، کپڑے نہ پھاڑ لے، کسی اور کے اوپر غصہ نہ کرے، یہ سب چیزیں صبر کا نام ہے۔ 3 چیزوں کا نام صبر ہے، کہ دل میں شکایت نہ کرے، زبان سے بھی شکایت نہ کرے، اور ہاتھ سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو مرضی
نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اگر یہ تین چیزوں کے ساتھ انسان کرتا ہے تو وہ آزمائش بھی ایک نعمت بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ وہ آزمائش بھی جو انسان جس سے نفرت کرتا ہے وہی محبوب چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو اسے ہلاک کرنے کے لیے نہیں ڈالتا۔ کسی مومن کو ڈالتا ہے تو اس کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے صبر کو دیکھنے کے لیے کہ کتنا بندہ صبر کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، اس کی عبودیت دیکھنے کے لیے، عبادت گزار بندہ ہے یا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے صرف سکون میں نہیں کرنا ہے، مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ عبودیہ فی الضراء، ضراء یعنی مصیبتوں میں بھی، مشکلات میں بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم سکون میں بھی کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ کی عبادت جو ہے مصیبت میں، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کچھ بھی معاملات ہو، دنیا میں کچھ بھی حالات ہو، بندہ عبادت کرتا ہے یا نہیں، بندہ نمازی ہے یا نہیں، بندہ روزہ رکھتا یا نہیں۔ اس سارے چیزوں کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے اور گناہوں سے رکتا نہیں۔ اصل عابد تو وہی ہے، اصل عابد وہی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی عبادتیں نہیں چھوڑتا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ بہت لوگ جو ہے صرف مصیبتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سکون میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعد برعکس ہوتے ہیں، سکون میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مصیبت میں چھوڑ دیتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا وہ بندہ عابد ہے۔ اصل امتحان تو وہی ہے کہ اصل مقصد پہ انسان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، کئی تکلیفیں آ رہی ہیں، تو یہی ہے کہ انسان جیسے عابد بنتا ہے، عبودیت جیسی کامل رہے گی بندے کی، اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے۔ جیسا بندہ عبادت کرے گا اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ ہر کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرے گا۔ کفایہ جو اللہ تعالیٰ کے کافی ہو جانے کے لیے وہ کب ہوگا، مع العبودیت التامہ، الکفایت التامہ مع العبودیت التامہ، کہ کفایت اللہ کافی ہو جانا، اللہ مددگار ہو جانا کب ہوگا، جب انسان سچا بندہ بن جائے گا، ہر معاملے میں ہر وقت میں انسان عبادت گزار بن جائے گا۔ جتنا کم عبادت ہو جائے گی ویسے ہی مصیبتیں وغیرہ بھی سب کم ہو جائے، یعنی بڑھ جائیں گی، کیونکہ انسان کی جو ہے آزمائش بن جائیں گی۔ شیطان کا حاوی بھی نہیں ہوتا، جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، صبر کرتا ہے، استغفار کرتے رہتا ہے، تو شیطان بھی حاوی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے عبادی کا لفظ استعمال کیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک یہ میرے بندے ہیں، شیطان کا تیرا کوئی جو ہے طاقت نہیں رہے گی۔ اور شیطان نے بھی اعتراف کر لیا کہ میں تو جو ہے سب کو بھٹکاؤں گا، فبعزتک، آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں سارے کے سارے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلص جو آپ کے بندے رہیں گے ان کو میں بھٹکا نہیں سکتا۔ شیطان بھی جانتا ہے جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے ایک ظن لگایا تھا، گمان لگایا کہ یہ لوگ بھٹک جائیں گے، کیونکہ ابلیس کو بہت علم ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس کا جو ظن تھا، جو گمان تھا، اس نے جو سوچا تھا کہ ان لوگوں کو تو آسانی سے بھٹکا لیں گا، وہ ہو چکا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، تو سارے کے سارے لوگ قوم سبا والے اتباع کیے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک گروہ کے جو مومنوں کے تھے، وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، جو مومن تھے شیطان کا کوئی غلبہ ان کے اوپر نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، سوائے ہم جان لیں ان کو آزمانے کے لیے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک پر ایمان رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لوط علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام نے دعوت دی، وہ لوگ جو ہے اتنی برے گناہ میں، آدمی سے شہوت جو ہے پوری کرتا تھا، نکاح کرتا تھا، اتنے برے گناہ میں وہ لوگ ملوث تھے، تو ہم جانتے ہیں
کہ لوط علیہ السلام کی پوری قوم نے ان کو نکار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فما وجدنا فیہا غیر بیت، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر کے کوئی مومن نہیں تھا، صرف لوط علیہ السلام کا گھر ہی مومن تھا۔ اس میں سے بھی کون؟ اس میں سے بھی لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے قوم کے ساتھ تھی۔ جب فرشتے آئے تب جو ہے فرشتے آنے کے بعد لوط علیہ السلام کے لوگوں نے گھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نوجوان دے دو شہوت پوری کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلائی بناتی، یہ میرے بیٹیاں ہیں، ان سے آپ جو ہے نکاح کر لو، حلال طریقے سے اس طرح سے کرو، یعنی امت کے سارے بیٹیاں ہیں آدمیوں کی طرف، ایسا گناہ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ما سبقکم بہا من العالمین، آپ سے پہلے جو ہے کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ سب نہیں ہونا ہم کو، یہ سب دے دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے مارا اور وہ اندھے ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فطمسنا علی اعینہم، وہ لوگ اندھے ہو گئے اور واپس آ جا گئے۔ تو لوط علیہ السلام جب جان گئے کہ عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی عذاب لا لو، بہت ہی خراب قوم ہے، کوئی ایمان نہیں لایا، دعوت دیے کوئی قوم نہیں رہا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، ان موعدہم الصبح، صبح میں ان کو عذاب آئے گا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا ایک روایت کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الیس الصبح بقریب، ارے ٹائم تو بہت قریب ہے عذاب آنے کا، پوری بستی پتہ نہیں 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ کتنے تھے، پوری بستی کو وہ ہو گیا۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے اور بعض روایتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی نکلے، اور لیکن بیوی اپنی قوم کو تڑپوں کی آواز، تو جبریل علیہ السلام آئے اور پوری بستی کو اٹھا دیا اور پلٹ دیے، اور ایک ایک پتھر پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ پتھر آ کر ان کو مار دیا۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی پلٹ گئی، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے کہا کوئی پلٹنا نہیں چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شیطان کے غلبے میں نہیں آنا چاہیے۔ شیطان جو ہے بھڑکاتے رہتا ہے، اپنا دشمن ہے، اس کو دشمن مان لینا چاہیے۔ شیطان کے 3 راستے ہیں جس سے وہ داخل ہوتا ہے۔ انسان کے 3 راستے بہت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن علماء نے 3 راستے ذکر کیے ہیں کہ انٹری پوائنٹ کیا ہے، شیطان کیسا داخل ہوتا ہے، بندے کو کس چیز میں ملوث کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، کہ دنیا میں لگا دیتا ہے، انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے پردادا کے نام کس کو معلوم ہے؟ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ پردادا کے والد کا نام کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو وہ آئے بھی چلے گئے اور بھول گئی ہے پوری دنیا، کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے۔ تو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کماؤں گا، یہ سب کروں گا، 3 جنریشن میں جو ہے 3 پیڑھیوں میں سب ختم ہونے والے، کوئی یاد نہیں رکھے گا کوئی بندہ تھا، کیا کامل کیے، کیا عمل کیے، کچھ نہیں یاد رکھنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو وہ سمجھ رہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے، مگر ہم اپنے پردادا کو دیکھ لیجئے، ان کے والد کو دیکھ لیجئے، ان کے والد کو دیکھ لیجئے، ہم نام بھی نہیں جانتے کہ کون ہے، سوائے وہ لوگ جو اپنی سند برقرار رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کون تھے، کہاں تھے، کیا تھے، پتہ نہیں کیا تھے۔ تو ہمیں جو ہے غفلت میں نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا انٹری جو شیطان لیتا ہے وہ ہے شہوتوں سے، خواہشات جو ہے انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے، کہ دنیا کو اس سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو داخل ہوتا ہے وہ غصے سے داخل ہوتا ہے۔ تو شیطان داخل ہوتا ہے غفلت سے، شہوت سے اور غضب سے۔ انسان غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہے، غصے میں کئی پر ظلم کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کل تو مرڈر بہت عام ہو گیا ہے۔ غصے میں قابو نہیں پانے سے گھر میں خاتون جو ہے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے، اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ غصے پہ قابو نہیں کرنے کی وجہ سے بھائی بھائی قتل کر دیتا ہے، دوست دوست قتل کر دیتا ہے۔ اتنا عام ہو چکا ہے قتل عام، اور یہ ناحق قتل عام ہے، اور یہ ایسا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان میرے کو تو بھٹکا نہیں سکتا، میں تو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں نمازی ہوں۔ تو ہمیں یاد کرنا چاہیے آدم علیہ السلام ہم سے زیادہ عقل رکھنے والے تھے، ہم سے زیادہ حلم رکھنے والے تھے، ہم سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، پھر بھی شیطان نے بھٹکا دیا، سب سے بہترین جگہ سے نکلوا دیا، جنت سے نکلوا دیا۔ تو ہم کیا چیز ہے؟ ہماری عقل رتی برابر بھی نہیں ہے، ایک قطرے برابر بھی نہیں ہے، ہمارا صبر ویسا نہیں ہے، تو شیطان کسی کو بھی بھٹکا سکتا ہے۔ شیطان کو ہلکے میں نہیں، عدو و مبین، وہ کھلا دشمن ہے، اور شیطان جانتا ہے کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ بعض کو آتا ہے شہوتوں سے، خواتین سے، برے چیزوں سے جو ہے بھٹکاتا ہے، بعض کو مال کی محبت سے بھٹکاتا ہے، بعض کو شہرت کی محبت سے بھٹکاتا ہے، بعض کو تکبر سے بھٹکاتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے، سب کو ایک طرح سے نہیں ہے۔ شیطان جو ہے محنتیں کرتا ہے کہ کیسے میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، اپنے ساتھ جو ہے کتنے زیادہ میں لے کر جا سکتا ہوں شیطان کے لیے۔
لیکن انسان کو چاہیے، جیسا کہ تیسری حالت کیا ہے کہ گناہ تو سب سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آدم علیہ السلام کی طرح بننا ہے، شیطان کی طرح تکبر نہیں کرنا ہے، بہانے بازی نہیں کرنا ہے، گناہ کا اعتراف کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اس لیے سلف نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ تو وہ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی استغفار کرنے کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا استغفار کے تو وہ استغفار بھی نہیں کرتا، تو اللہ ہی اس کو راستہ بتا رہا ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ استغفار کرتے رہتا ہے اللہ اسے عذاب میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ استغفار کی ہدایت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت ہے جو صحیح راستے کی طرف دکھاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی کھائی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے میرے ہاتھ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر آپ گناہ نہیں کرے ہوگے، لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسے قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ، لیکن گناہ کے بعد کیا کریں گے وہ لوگ؟ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار معافی مانگیں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ بندہ گناہ کرے اور اس کو معاف۔ اور ایک حدیث اس کے بارے میں پڑھیں گے، جو بندہ بار بار جو ہے گناہ کرتے جاتا تھا، استغفار کرتے جاتا، تو اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا، انشاءاللہ دوسرے خطبے میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم بات کر رہے تھے تین راستے جو بندے کو خوشحالی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک، سکون میں انسان شکر گزار بنے، مصیبتوں میں صبر کرے اور گناہوں میں استغفار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی مثال دی، ان عبدا اصاب ذنبا، کہ ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، کہتا ہے ربی اذنبت، اے میرے رب میں نے گناہ کر دیا، اور یا وہ کہے کہ میں سے گناہ ہو گیا، فاغفر لی، تو میری مغفرت کرے۔ تو رب کہتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے پاس ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے یا اس کو سزا دینے والا ہے؟ تو اللہ نے کہا غفرت لعبدی، میرے بندے کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر تھوڑے وقت ہے، انسان ہے، پھر گناہ ہوا، ثم اصاب ذنبا او اذنب ذنبا، پھر اس بندے نے کہا ربی اذنبت، اے رب پھر سے گناہ ہو گیا میرا، فاغفر لی، تو میری مغفرت فرمائے۔ تو اللہ کہے گا کہ بندہ میرا جانتا ہے کیا کہ ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے یا اس کو عذاب دینے والا ہے؟ غفرت لعبدی۔ پھر تھوڑا وقت ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر دیا ہے، فاغفر لی یا فاغفرہ لی، میری مغفرت کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اللہ وہی کہے گا میرا بندہ کیا جانتا ہے کہ ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وَيَأْخُذُ بِهِ، اور عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لعبدی غفرت لعبدی غفرت لعبدی، میرے بندے کو میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا، فلیعمل ما شاء، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو گناہ میں انسان تو جانے والا ہے، گناہ میں انسان کرتے رہتا ہے، اصل ہے استغفار کرنا، اصل ہے لوٹنا اور سچی توبہ کرنا، کہ دل میں جو ہے انسان کی ندامت ہو، انسان جو ہے پھر پکا ارادہ کرے کہ وہ گناہ پھر سے نہ کرے، تب جا کر سچی توبہ، بار بار ہمیں سچی توبہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، کیونکہ توبہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے ندامت کا راستہ کھول دیتا ہے، عاجزی انکساری کا راستہ کھول دیتا ہے، اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ سے ہی دعا کرنے والا بن جاتا ہے، کہ شیطان آخر میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کاش میں اس کو یہ گناہ میں نہیں ڈالتا، کیونکہ کئی بار انسان گناہ کی وجہ سے جنت میں چلے جاتا ہے اور نیکی کی وجہ سے جہنم میں چلے جاتا ہے۔ بھی سوال ہو سکتا ہے کیسا ہے؟ اس لیے بعض سلف کہتے ہیں ان العبد لیعمل الذنب يدخل به الجنہ، ایک گناہ کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور دوسرا انسان نیکی کرنے سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے؟
کیونکہ کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر اس کے سامنے وہ گناہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے، روتے رہتا ہے، ندامت کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے رہتا ہے اور گناہ سے معافی مانگتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان نیکی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے احسان جتائے، ارے میں تو نمازی ہوں، میں تو یہ ہوں، اللہ تعالیٰ کیوں مصیبت میں ڈال رہا ہے، اللہ کے اوپر احسان کرنے جاتا ہے، تکبر کرنے جاتا ہے، اپنے آپ کو بہترین سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، تو اس تکبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے کہ انسان جو ہے نیکی کی وجہ سے بھی انسان چلے جائے۔ تو شیطان جو ہے چاہتا ہے کہ انسان جو ہے مایوس ہو جائے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دو چیزوں کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ پکا عابد بننا ہے تو دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دے رہا ہے، میں اس کا شکر گزار کیسے بن رہا ہوں، میرے عمل میں کتنی کمی ہے، تو انسان اور زیادہ محنت کرے گا۔ اپنے نفس کو دیکھنا چاہیے کہ میرا نفس کتنا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں ابوء لک بنعمتک علیہ و ابوء بذنبی، میں اعتراف کرتا ہوں، جیسے سید الاستغفار میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ تیری بہت نعمتیں ہیں، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے گناہ ہیں، میں صحیح طرح سے شکر گزار نہیں بن پا رہا ہوں۔ صحیح طرح سے انسان جو ہے جب شکر گزاری صبر کرے گا تبھی پکا عابد بنتے جائے گا۔ اور یہ افتخار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم سب غریب ہیں، فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے در کے ہم مانگنے والے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان جو ہے ایسے ہی کرنا چاہیے کہ انسان جب بھی گناہ ہے استغفار ہونا چاہیے یا ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدی کے بہت سارے فضائل ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انسان کوئی لیلۃ القدر کھڑے ہونا چاہتا ہے لیکن سستی آ رہی ہے، یا جو ہے مال دینا چاہتا ہے صدقہ، پھر بھی جو ہے انسان کنجوس ہو جا رہا ہے کہ میں صدقہ نہیں کرنا چاہتا، یا جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے تو انسان ڈرپوک بن جا رہا ہے، تو اسے کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کو بولنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایک پہاڑ جیسا سونا اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرے۔ اور انسان جب ہم جانتے ہیں جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آخری حدیث استغفار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن تو گناہ ہوتے رہتا ہے، ما من عبد مومن الا ولہ ذنب، ایک مومن انسان ہے اس کے گناہ تو رہتے ہیں، یعتادہ الفینۃ بعد الفینہ، ایک وقت کے بعد دوسرے وقت وہ گناہ کرتے رہتا ہے، او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارق، یا ایک ایسا گناہ ہوتا ہے کہ مرتے دم تک رہتا ہے، کہ اللہ سے ملنے جاتا ہے وہ گناہ کے ساتھ دنیا سے، حتی یفارق الدنیا، کیونکہ انسان بنایا گیا ہے مفتنن، فتنے میں ہے، توابن، لیکن توبہ کرنا چاہیے، نسیاً، انسان بھول جاتا ہے، اذا ذکر ذکر، لیکن جب اس کو یاد دلایا جاتا ہے، قیامت کے مقاصد یاد دلے جاتے ہیں، وہ یاد کر لیتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، کیونکہ شیطان بھی اگر اللہ سے استغفار کر لیتا، اگر سجدہ نہیں کیا اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا، تو کیا ہم سمجھتے اللہ معاف کرنے والا نہیں؟ بالکل معاف کرنے والا، لیکن شیطان نے تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا۔ تو ہمیں بھی تواب بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا بننا چاہیے۔ اسی میں خوشحالی ہے کہ انسان سکون میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے، مصیبتوں میں صبر کرے، اور گناہ ہو جائے تو استغفار کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ شیطان آ کے یہ نہ کہے کہ کب تک معافی مانگو گے، گناہ تو ہوتے جا رہا ہے، یہ باتوں میں نہیں آنا، ہمیشہ استغفار کرنا ہے، ہمیشہ سچی توبہ کرنا ہے، کیا پتہ یہ سچی توبہ سے ہمارا وہ گناہ بھی چھوٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں شکر اور صبر اور استغفار کی 3 صفتیں اللہ تعالیٰ ہم میں ڈالے۔